بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برزبة بن بززبة الجوفي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمین۔ آیت کریمہ پیش کی کل یعمل علی شاکلتہ، ہر آدمی اپنی شکل کے مطابق عمل کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے شاکلت کا تفسیر نیت سے کیا، یعنی جتنے بھی دنیا میں اعمال ہیں ہر عمل آدمی اپنی نیت سے کرتا ہے۔ تو آیت کریمہ سے بھی سمجھ میں آیا کہ مدار نیت پہ ہے، اس لیے امام نے اپنا اوپر ترجمہ رکھا کہ اعمال ہوں یا اس طریقے سے حتیٰ کہ خود ایمان بھی کیوں نہ ہو، وضو ہو، اس طرح عبادات جو ہیں محضہ جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، یا وسائل عبادات جس طرح وضو ہے یا تیمم ہے، اس طرح والاحکام یا دیگر جو یعنی معاملات میں سے مثلاً آزادی ہے، عتق ہے، طلاق ہے، ان تمام چیزوں میں نیت ہے تو پھر اس کا اعتبار ہے، اور نیت نہیں تو پھر اعتبار نہیں۔ تو بہرحال یہاں ہم نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ امام وہی بات فرما رہے ہیں جو احناف نے فرمائی ہے۔ اس حدیث کو انما الاعمال بالنیات والے حدیث کو صحیح بخاری میں 7 مقامات میں امام بخاری نے ذکر کیا۔ اکثر مقامات میں وہ تعویل لی جس تعویل کے حنفی قائل ہیں، یعنی حنفی جب جیسے کہتے ہیں ثواب الاعمال بالنیاتی، تو تقریباً اکثر مقامات میں امام صاحب نے بھی اس حدیث سے وہی بات سمجھی ہے جو امام صاحب نے سمجھی ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی کہ اس نے کہا بالنیت والحسبت، حسبت معنی ثواب، تو اشارہ کر دیا کہ یہاں جو مضاف مقدر ہے وہ لفظ ثواب ہے نہ کہ لفظ صحت ہے۔ اچھا، پھر آیت سے بھی ثابت کیا کہ ہر چیز میں نیت درکار ہے، اور آگے ایک ٹکڑا حدیث کا امام صاحب نے ترجمۃ الباب میں تعلیقاً ایک ٹکڑا ذکر کیا جس کو آگے جا کر کے پھر مسند کر کے بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ ٹکڑا یہ ہے کہ نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبھا صدقۃ، ایک آدمی اپنے اہل عیال میں کے اوپر جو خرچہ کرتا ہے ثواب کی نیت سے، تو یہاں وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں بھی لفظ حسبت کا آیا، تو معلومہ تمام اعمال حتیٰ کہ نفقات واجبہ تو ان کے اندر بھی یہ بات ہے کہ لفظ حسبت کا آیا، تو معلومہ کہ ہر عمل کا ثواب نیت سے ہوتا ہے، کہ آدمی اگر اہل عیال کے خرچ کرنے میں بھی ثواب کی نیت کرے گا تو پھر ثواب ملے گا، نہیں تو صرف واجب ادا ہو جائے گا، باقی ثواب کی نیت کرے گا تو ثواب میں ملے گا۔ تو اہل عیال کے خرچے میں جو ہے یہ ایک عمل ہے، اس میں ثواب کی توجیہ چلے گی، اس میں صحت کی توجیہ نہیں چلے گی۔ یعنی حدیث میں اگر ہم صحت الاعمال بالنیت کہیں تو پھر معنی یہ بنے گا کہ اہل عیال کے خرچہ یعنی صحیح تب ہوگا، واجب تب پورا ہوگا جب نیت کرے۔ اب اگر کوئی آدمی اہل عیال کو خرچہ دیتا ہے، کھانا پلانا ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن اس میں نیت نہیں کرتا، تو معنی پھر واجب پورا نہ ہوا، یا اہل عیال کو جو خرچہ دیا یہ خرچہ صحیح نہ ہوا، یعنی پھر خرچہ دوسری مرتبہ دے دے۔ اگر ایک دفعہ مرتبہ مانی کھلائی ہے تو پھر دوسری مرتبہ روٹی کھلائے، یہ تو نہیں ہے نا۔ تو یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے یہ بھی تائید کرتا ہے کہ یہاں تقدیر جو ہے وہ ثواب الاعمال ہونی چاہیے، صحت الاعمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو امام نے یہ ٹکڑا لا کر کے بتایا کہ دیکھیں جس طرح نفقہ میں نیت سے ثواب ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نیت سے نفقہ صحیح ہو، اور اگر آدمی نیت نہ کرے تو پھر نفقہ صحیح ہی نہ بنے اور واجب پورا ہی نہ ہو، اور اس کو پھر مرتن ثانیہ یہ واجب ادا کرنا پڑے اور یہ نفقہ پھر سے دینا پڑے، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں۔ تو یہ جو ایک عمل ہے یہ بھی قرینہ ہے کہ حدیث میں لفظ ثواب کا مقدر ہونا چاہیے، لفظ صحت نہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکن جہاد و نیہ۔ اب یہاں بھی ایک ٹکڑا حدیث کا امام صاحب نے تعلیقاً لا کر کے بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ہجرت من المکہ الی المدینہ پوری، باقی جہاد الی یوم القیامہ، اور جہاد عمل میں نہ
عملی طور پہ نہ بھی ہو، ایک مجاہد کے دل میں نیت جہاد ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیں جہاد ایک عمل ہے، وہاں بھی اللہ کے نبی نے نیت کا حکم فرمایا ہے، اور نیت وہاں بھی مطلوب ہے۔ تو اس سے بھی وہی بات ہوتی ہے کہ تمام اعمال میں ثواب نیت سے ملے گا، اور تمام اعمال میں نیت کی ضرورت ہے۔ بھی قال حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ قال اخبرنا مالک الامام عن یحییٰ بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمۃ بن وقاص عن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیت۔ یہ دوسرا مقام ہے جس میں امام صاحب نے حدیث نیت کو مرتن ثانیہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک بالکل شروعات میں یعنی باب بدل وائے کے متصل بعد، لیکن وہاں امام صاحب کا استاد حمیدی تھے، تو اس روایت کو حمیدی کے واسطے سے بیان کیا، اور یہاں ان کا استاد ہے عبداللہ بن مسلمہ۔ محدثین کی اصطلاح ہے کہ اگر روات بدل جائیں، اور یہ ہے کہ اگر سند بدل جائے تو حدیث بدل جاتی ہے، اس لیے فنی لحاظ سے یہ کوئی تکرار نہیں، کیونکہ سند اس کی تبدیل ہے۔ بہرحال اس ایک حدیث سے امام صاحب نے مختلف مسائل نکالے ہیں۔ وہاں اس بات کو نکالا کہ ہر عمل میں اخلاص اور سمجھا کہ نیت کا ہونا ضروری ہے، تو پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے گا۔ بالخصوص تصنیف جیسا ایک مقدس عمل، اس کی شروعات میں بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ گویا کہ اس طرح بھی اشارہ کیا کہ الحمدللہ مجھے بھی نیت خیر ہے اس تصنیف میں، تو فرمایا ہر تصنیف ہو یا کوئی کام تو اسی میں نیت یعنی ثواب کی ہونی چاہیے، اور وہ کام اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو وہاں تنبیہ علی نیت کے لیے اس روایت کو ذکر کیا، اور یہاں اس کے لیے ذکر کیا کہ بھئی ثواب اعمال کیسے نیت سے ہوگا۔ باقی لفظوں کا فرق ہے کہ وہاں الاعمال بالنیاتی اور یہاں آیا الاعمال بالنیتی، تو یہ دونوں صحیح ہیں کہ جب جمع کا تقابلہ جمع سے ہوتا ہے تو تقسیم احاد علی الاحاد ہوتی ہے، کہ چونکہ ہر عمل کی نیت الگ ہوتی ہے، تو یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ الاعمال بالنیتی، تو پھر سوال یہ ہوگا کہ الاعمال جمع ہے اور بالنیت یہ واحد ہے، تو اعمال تو بہت سارے ہیں، اور یہاں سمجھا کہ جو نیت کا لفظ ذکر کیا وہ تو واحد ہے، مفرد ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ اس کی وحدت اس لحاظ سے ہے کہ نیت کا جو ظرف ہے وہ واحد ہے، کیونکہ نیت ہوگی دل میں، اعمال ہوتے ہیں جوارح سے، اعمال کا ظرف جو ہے اس میں کثرت ہے، اس لیے اعمال کو جمع کر کے لایا۔ نیت کا ظرف قلب ہے، اور قلب چونکہ واحد ہے۔